مراجع کرام کو جب کبھی پریشانی ہوتی، جب ان لوگوں کو کوئی بڑی مشکل و پریشانی پیش آتی، حل مشکلات کے لیے یہ والا عمل کرنا، کوئی بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، انفرادی مسئلہ ہو کہ قوم کا مسئلہ ہو، یہ مراجع خود کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصیت جتنی بڑی اور عظیم ہوتی ہے اتنا ہی واقعے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آغائے نائینی کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے اپنے استاد کے ہاتھ کو پکڑ کر یہ پوچھا کہ موت سے لے کر قبر میں جانے تک آپ پہ کیا گزری، تو پورا واقعہ۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا تھا، چلیں اس کو بھی بتا دوں، اور پھر جو اصل سوال ہے، اور بہت چھوٹا سوال ہے، تفصیل میں نہیں، یہ واقعہ ہم تک پہنچایا آغا جمال الدین گلپائگانی نے اپنے استاد سے سن کر۔ وہ استاد جو ان کے ہی استاد نہیں تھے، آغا خوئی کے بھی استاد تھے، آغا محسن حکیم کے بھی استاد تھے، ایک سلسلہ ہے مراجع کا۔ اب یہ خود کہتے ہیں آغا جمال الدین گلپائگانی کہ جب میرے ان استاد کا انتقال ہوا تو اتفاقاً یا کوئی عمل ہوگا ایسا، یہی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ آغا نائینی عذاب سے بچ گئے تھے قصائی کے معاف کرنے کی بنا پر، مجھ پر جو گزری ہے وہ میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک آدھ جملہ ایسا کہا کہ جسے ممبر پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ لوگ اس قسم کے جملوں کو بھی مرجعیت کے خلاف استعمال کریں گے۔ کہا بس یہ بڑے مشکل مرحلے سے میں گزرا ہوں، یہ سمجھیے کہ تاریخ شیعت کے اہم ترین علماء میں سے ایک کا یہ جملہ، اہم ترین مراجع میں سے ایک کا، مراجع بھی نہیں، استاد المراجع میں سے ایک کا۔ سوال یہ آیا ہے کہ یہ آغا نائینی کیا وہی ہیں جن کا آج کل اس لیے بہت زیادہ شہرہ ہو گیا ہے اور بہت ذکر کیا جا رہا کہ عزاداری کے حوالے سے جب بہت زیادہ سوالات، اعتراضات، شکوک و شبہات، کنفیوژن ہمارے اپنے درمیان سے کچھ لوگ اٹھاتے ہیں، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے اور شاید اس وقت اس پر یہاں بات کرنے مناسب بھی نہ ہو، لیکن جب یہ ساری چیزیں ہوتی تو ایک فتویٰ باقاعدہ کتاب کی شکل میں چھپ گیا ہے، عزاداری در دیدگاہ مرجعیت شیعہ، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے اور انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، جس کے اندر یہ سارے جتنے بھی عزاداری کے حوالے سے فقہی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں ان کے جوابات ہیں۔ کتاب لکھنے والے نے جواب نہیں دیا ہے، مرجع سے پوچھا گیا اور انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد ان کے اس جواب پر بعد میں آنے والے تمام مراجع نے ایک ہی جملہ لکھ کے اس جواب کی تصدیق کی ہے کہ جو ہمارے استاد محترم نے فرمایا بالکل ٹھیک، یہی ہمارا بھی فتویٰ۔ تو اصل سوال پوچھا گیا تھا آغائے نائینی سے، جب بصرے کے مومنین نے عزاداری کے حوالے سے کچھ اس زمانے میں شکوک پیدا ہوئے تو اصل آغائے نائینی سے پوچھا گیا، انہوں نے اس کا اتنا تفصیلی جواب دیا، اور پھر اس کے بعد جتنے مرجع اس وقت سے لے کے آج تک آئے یہی سوال ان کے سامنے رکھے گئے، اور آغا نائینی کا جواب، اور ہر ایک نے بس سمجھی یہی کہا، جیسے ٹک لگا دیتے ہیں کہ ہاں جو ہمارے استاد محترم نے کہا اس میں آپ کو آغا حکیم کا یہی جملہ ملے گا، اس میں آپ کو آغا شاہرودی کا یہی جملہ ملے گا، اس میں آپ کو آغا خوئی کا یہی جملہ ملے گا۔ تو سوال تھا بچے کا کہ آج کل جیسے ہی، آج کل سے مطلب ہے ہر سال جیسے ہی ایام عزا شروع ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ فتویٰ اور باقی علماء کی تصدیق، تو جی ہاں یہ وہی آغا نائینی ہے کہ اگر آپ خالی اس فتوے میں ان علماء کے نام پڑھنے لگیں جنہوں نے اپنے استاد کے فتوے کی تصدیق کی ہے تو اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی عظیم شخصیت ہے، مگر احکامات دین اور احکامات خدا، وہ مرجع ہو کہ نائب امام ہو، اس کے لیے بھی یہ منازل بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اور نجف کے ایک چھوٹے سے بچے کا واقعہ، گرچہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس میں مجھے یہ جملہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ نجف تو کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن واقعہ نجف کا ہے۔ چھوٹا سا بچہ، یعنی اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ بالکل نہ سمجھے، 10 سال 11 سال کا بچہ، نجف، پرانا، بارشیں ہو رہی ہیں، بارشوں کی وجہ سے گلیاں، سڑکیں، مٹی، کیچڑ، پھسلن ہو گئی، چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی آج کل تو شاید
یہ تصور مشکل ہو، لیکن 40 سال 50 سال نہیں ہے، 40 50 100 200 سال پہلے جب اس انداز کا انفراسٹرکچر نہیں بنتا تھا تو بہت مشکل ہو جاتا تھا بارش میں. ایک ایسا جملہ کہہ دوں جو میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، لیکن جن کو اردو ادب سے شوق ہے وہ شاید جملے کا مزہ لیں. نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر، بہت مشہور شاعر، اسکول کے کورس میں ان کی نظمیں، انہوں نے برسات کی بہاریں کے نام سے جو ایک نظم لکھی، اس میں پوری کیفیت بتائی ہے کہ کس طرح بارش کے اندر لوگ پھسل کے گرتے ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے اور فضول لمبی ہو رہی ہے. کام کی بات لمبی ہو تو ٹھیک ہے، فضول. نجف اشرف ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مرجع، وہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ 2 4 5 ان کے ساتھی شاگرد ہیں، ڈسکشن کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ ہمارے علماء علمی مسائل پر کس انداز سے بات کرتے ہیں. کبھی اگر آپ ان کے واقعات پڑھیے، مثلا آغا خوئی اور آغا میلانی، دو بہت ہی عظیم مرجع تھے ایک ہی زمانے کے. جب اپنی جوانی میں نجف میں علم دین حاصل کر رہے تھے تو ایک فقہی مسئلے پر بحث ان کے استاد نے کی. دوپہر کے وقت مسجد، یہ وہاں سے اٹھے، مسجد سے مطلب یہ مولا کا رولا، اور اب آ رہے ہیں گلی میں بحث کرتے کرتے گھر کے دروازے تک پہنچے. مغرب عشاء کی نماز پڑھی، گھر والے وہاں چولہے پہ کھانا گرم کر کے بیٹھے ہیں. فجر کی نماز کا وقت آ گیا اور اسی گلی میں دروازے پہ کھڑے ہوئے اسی علمی اور فقہی مسئلے کے اوپر دونوں کی دلیلیں اور بحث کا سلسلہ جاری ہے. پتہ ہی نہیں چلا رات کیسے گزری، بھوک پیاس، جو میں نے 2 دن پہلے کہا کہ آدمی بھول جاتا ہے. تو ایک عجیب علمی ماحول. تو عموماً مراجع اسی لیے اکیلے نہیں جاتے ہیں، آج بھی لوگ اکیلے نہیں جاتے ہیں، لیکن اکیلے بھی جاتے ہیں، اور جاتے بھی نہیں اکیلے. وہ کیا آئی پوڈ لگا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے اسمارٹ فون کے اوپر ان کا انٹرنیٹ، اور گردن گھوم رہی ہے، اور اس طرح ہلتے جلتے جا رہے کہ پہلے زمانے میں جس طرح پاگل لوگ جایا کرتے تھے. تو خیر وہ ایک طرف رکھیے بات، لیکن خلاصہ یہ کہ بات ہو رہی. ایک دم دیکھا ایک بچہ جا رہا، 9 سال کا 10 سال کا بچہ، اور بارش، کیچڑ، زمین میں پھسلن. گھبرا کے کہا کہ بیٹا ذرا آہستہ چلو، ایسا نہ ہو کہ تم پھسل کے گر جاؤ، ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے. تو آدمی بچے کو بتاتا ہے کہ ذرا آہستہ چلو، سنبھل کے چلو. اس نے پلٹ کے کہا کہ مجھ سے زیادہ آپ احتیاط سے چلے، میں اگر پھسل کے گر گیا تو خالی ہڈی ٹوٹے گی، آپ اگر پھسل کے گر گئے تو پوری قوم گمراہ ہو جائے گی. نجف کے یہ مرجع کہتے ہیں کہ جس انداز سے اس بچے نے نصیحت کی ہے، ایسی نصیحت میں نے زندگی میں نہ کبھی سنی نہ کبھی کسی کتاب میں پڑھی. اب آپ سمجھے کہ بچے کی مراد وہ جسمانی نقصان نہیں ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ گر پڑے تو ہڈی ٹوٹ گئی. ایک عالم اگر اپنے علمی ریسرچ کے اندر، تحقیق کے اندر، اجتہاد کے اندر قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اگر پھسل کے گر گیا، احتیاط کے ساتھ اس نے تحقیق نہیں کی، تو خالی وہ نہیں گمراہ ہوگا بلکہ ان تمام کو گمراہ کرے گا جو اس کی بات پہ بھروسہ کر کے عمل کر رہے ہیں. مجھ سے زیادہ احتیاط آپ کے لیے ضروری. اور بہت اپریشیٹ کیا، بہت پسند کیا بچے نے. ایک ایسی بعض اوقات ایسا ہوتا کہ پروردگار ایسی شخصیتوں کو پیغام اس انداز سے بھجوا دیتا ہے. اب دیکھیے اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو اس کو تو ہمت بھی نہ پڑتی کہ نائب امام کے سامنے جا کے یہ بات کہے، اور اگر کہے گا تو بدتمیزی سے کہے گا جو اینٹی مرجعیت یا مرجع دشمن ہوگا. بچے نے کہا. تو ہمارے علماء اس بات کا بہت خیال بھی کرتے ہیں، اور پھر واقعات یہ آغا نائینی ہوئے، آغا افشارکی ہوئے کہ یہ بھی اس مرحلے سے گزرتے ہیں. لیکن یہ بات شروع مجلس کی تمہید میں ذرا لمبی ہو گئی. اب آئیے اصل مسئلے پر. وہ یہ کہ مثلا یہ اتنے بڑے بڑے مراجع جن کی زندگیاں ایسی کہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم کو جیسے نائب امام ملے ہیں، دنیا کی دوسری قوموں کو ایسے امام بھی نہیں ملے جیسے نائبین امام ہم لوگوں کو ملے. کہ اگر ہم ان کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو بعض اوقات حیران ہوتے ہیں کہ 14 تک ہم معصوم، ہمارا عقیدہ ہے، دلیلیں بھی، مگر یہاں بھی ہمیں کوئی کمی اور خرابی نظر نہیں آ رہی. ابھی میں 14 معصومین اور مراجع کے بیچ کا جو گروہ ہے جسے ہم محفوظ عن الخطا کہتے ہیں، جناب زینب کبریٰ سے لے کے عباس علمدار سے لے کے علی اکبر سے لے کے معصومہ قم، یہ ان کو زیر بحث نہیں لا رہا. مراجع ہم کو جو ان کے بعد آ رہے ہیں درجے میں، ان کی زندگیوں میں ہمیں کوئی کمی اور کوئی جھول نظر نہیں آتی ہے. لیکن واقعات کا یہ سلسلہ جاری ہے کہ سب سے زیادہ
شیطان اگر پریشان ہوتا ہے ان علماء اور مراجع کے واقعے سے. آپ کو شیخ مرتضی انصاری کا واقعہ یاد نہیں؟ ان کی زندگی میں ان کے پاس، اچھا یہ تو میں ضمناً خالی ان کا تعارف کرانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ان کی زندگی میں ان کے پاس ہندوستان سے، پاکستان نہیں بنا تھا، یہ بات ہو رہی آج سے 160 سال پہلے، 200 سال سمجھیے. اور اس وقت ہندوستان کے اندر بڑی بڑی سلطنتیں اور راجواڑے اور حکومتیں تھیں. اودھ کا تھا، پھر جنوبی ہند میں احمد نگر، بیجاپور، حیدرآباد، اور پھر اور بہت سارے. تو بڑی کثرت کے ساتھ نجف اشرف، خمس الگ، زکوٰۃ الگ، زائرین کی مدد کی رقم الگ، وہاں کے غریبوں کی مدد کے لیے رقم الگ، حوضہ علمیہ کے لیے الگ. یہ جو ایک سلسلہ بیچ میں ہمارے ہاں آ گیا تھا کہ خمس وغیرہ ایک اجنبی چیز بن گئی تھی، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں. اتنا جاتا تھا کہ اس زمانے میں، ذرا سا لگ رہا ہے موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن نہیں، اسی کے ذریعے تو موضوع پہ آ رہا ہوں کہ اس زمانے میں یہ آج کل کی طرح سے تو ہے نہیں کہ کہیں کوئی مدد کرنا ہے تو مثلا کارگو جہاز بھجوا دیا، ٹرالر کے ذریعے سے مدد کر دی. ہاتھیوں پر لد کے وہ رقم اور وہ سامان بھجوایا جاتا تھا. جو نجف کے حوضے میں شیخ مرتضی انصاری اس وقت مرجع سے، کیا عظیم مرجع ہیں، لیکن میں یہ حالات بتاؤں گا تو میری 40 کے مجالس کا رخ ہی بدل رہا ہے. یہ تو حالات مراجع جا رہے ہیں، جبکہ میرا موضوع تو ہم اور آپ ہیں، تو میں روکتے ہوئے. بہت ہی عظیم مرجع ہیں. اور اگر یہ مرجع پروردگار اس موقع پہ پیدا نہ کرتا تو آج ہماری ایک عجیب حالت ہوتی ہے. ایسے عجیب و غریب مسائل میں ہم پھنس جاتے جس میں کچھ غیر پھنسے ہوئے ہیں. لیکن آئیے واپس ہاتھی، اور بہت مشہور ایک جملہ تھا اس زمانے میں نجف وغیرہ میں، ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا، یعنی ہمارے لیے مدد آ گئی. پورا سال گزارا کرتے تھے، سونا چاندی، مرد تو مرد. ہندوستان کی جو ملکائیں تھیں، جو رانیاں تھیں، جو مہارانیاں تھیں، وہ تک اپنے ذاتی پیسے سے، کوئی خمس نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، خالی مرجع کو بھجوا رہے ہیں کہ جہاں مناسب سمجھے خرچ کرے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا سوئم نہیں ہو سکا، اس لیے کہ جو طریقہ ہوتا ہے بہت ہی مختصر، کہ مثلا دودھ کا ایک پیالہ اور ایک وقت کا کھانا، اس پر فاتحہ پڑھ کے کھلوائی جائے. ان کی بیٹیاں ہی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا. گھر میں اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنے باپ کے لیے ایک وقت کے کھانے پہ فاتحہ پڑھ کے کسی غریب کو بھجوا دے، اور ہاتھی بھر بھر کے ان کے پاس آتے تھے. تو خیر ہمیں تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، اس لیے ہم میں سے بہت سے لوگ بدگمان رہتے ہیں. شیخ مرتضی انصاری کا بہت مشہور واقعہ، اور وہ کہ شیطان کو کسی نے خواب میں دیکھا. امام کو تو ہم میں سے بعض خوش قسمت خواب میں دیکھتے، شیطان کو بہت پریشان دیکھا. شیطان تو پریشان نہیں ہوتا. گھبرا کے پوچھا تم اتنے پریشان کیوں؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے اس شیخ انصاری نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا. میں نے ہزاروں طریقے اختیار کیے اس کو گمراہ کرنے کے لیے. 2 طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے. ایک طریقہ ہے ہر ایک پر الگ الگ محنت کرو، شیطان وہ بھی کرتا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہے اس کو گمراہ کر دو، تو جتنے اس کے ماننے والے ہیں وہ خود بخود گمراہ ہو جائیں گے جب لیڈر گمراہ ہو گیا. شیطان دونوں طریقے اختیار کرتا، حتیٰ یہ کہ جس کے بارے میں اس کو پتا کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں، آج نہیں پتا، اسی دن پتا ہے جس دن اس کو اللہ کے دربار سے نکالا جا رہا تھا. فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اسی دن اس نے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے خدا سب کو بہکاؤں گا لیکن مجھے پتا ہے تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. اسی دن سے اس کو معلوم ہے. پھر بھی کوشش تو کی نا. حاجیوں سے پوچھئے کہ تم جو کنکر مارتے ہو تو کیوں مارتے ہو؟ کہا ابراہیم و اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی گئی. ابراہیم و اسماعیل معصوم نبی، لیکن شیطان نے یہ دیکھنے کے باوجود کہ میرا کوئی جادو ان پہ نہیں چلے گا، میری کوئی ٹرک ان کو نہیں گمراہ کرے گی، پھر گیا ضرور. ڈیوٹی یہ میری ذمہ داری ہے گمراہ کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر کہیں جسارت نہ ہو جائے. بہت سارے علماء نے لکھا چوتھے امام کا لقب زین العابدین اس وقت بنا جب شیطان سانپ کی شکل میں آیا اور امام کے انگوٹھے کو چباتا رہا تاکہ صرف امام کی توجہ نماز سے ہٹا لی جائے.
اور جب امام کی توجہ نہ ہٹی، نماز مکمل کی، تو یہ کہہ کے بھاگا کہ انتا زین العابدین، میں نے آدم سے لے کے تجھ تک ہر دور کے نبی کو دیکھا، ولی کو دیکھا، وصی کو دیکھا، مگر ایسا عبادت کرنے والا کسی کو نہ دیکھا۔ مجمع کنفیوز تھا کہ یہ صلوات پڑھنے کا موقع ہے کہ نہیں، آدھے پڑھ رہے تھے، آدھے سوچ رہے تھے پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ مراجع کرام کو جب کوئی بڑی پریشانی پیش آتی، یہ ذرا سا میں اپنے آج کے موضوع سے ذرا سا ہٹا، ابھی تک جو میں بات کر رہا ہوں یہ سب موضوع میں ہے۔ اب دیکھیے گا جب شیخ انصاری کے واقعے کا اختتام ہوگا تو ایک دم سے میرا موضوع آپ کے سامنے شروع ہو جائے گا۔ لیکن چھوٹی سی بات، مراجع کرام کو جب کبھی پریشانی ہوتی، اور خاص طور پر ہمارے اپنے زمانے کی، یہ بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، جوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان جوانوں نے بھی نام تو سنا جو ہماری عمر کے لوگ، بعض بہت عظیم شخصیتوں کو دیکھا ہے، ان کے کارناموں کو دیکھا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو جب ان لوگوں کو کوئی بڑی مشکل و پریشانی پیش آتی، خاص طور پر اگر آپ 20ویں صدی کے اندر جو پچھلی صدی گزری یہ پوچھیں کہ شیعہ تاریخ کا سب سے مشہور نائب امام یا مرجع کون، تو آپ کے ذہن میں ایک نام بھی آ جائے گا، ان کے بارے میں بھی یہ ہے۔ اور گواہی دینے والی بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، ہمارے آج کے 5 بڑے مراجع، بلکہ ایک کا تو انتقال ہو گیا، آغا سعید طباطبائی الحکیم، تو 4 بڑے مراجع میں سے ایک آغا موسیٰ شبیری زنجانی۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں شبیر استعمال ہوتا ہے، اس کا اصل پروناؤنسیشن تو آپ کو پتہ ہے عرب دنیا میں شبیر، اور بہت عظیم مرجع ہیں یہ، اور انہی کے فتوے کی وجہ سے اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ممبر مسائل بیان کرنے کا موقع اس لیے نہیں ہے کہ وقت میں بات پوری کرنا ہوتی، بٹ کوائن کے حلال و حرام ہونے کا مسئلہ، یہ اس وقت کے ہمارے لیونگ مراجع، زندہ مراجع میں آغا سیستانی کے تقریباً برابر، عمر تو شاید آغا سیستانی سے بھی 1 سال زیادہ ہے، 98 یا 97۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بچپنے اور جوانی میں دیکھتا تھا، اور پھر وہ نام لیتے ہیں بڑے بڑے علماء کا، جن میں ایک تو سب سے بڑے، اور پھر بھی بہت، جب کبھی کوئی ایسی پریشانی آتی تھی تو میرے گھر میں اجتماع ہوتا تھا۔ ان کے والد خود بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، اور کیا اجتماع ہوتا تھا، کہا یہ حل مشکلات کے لیے اس وقت یہ والا عمل ہم کو کرنا، اور وہ ہوتا تھا 14,000 مرتبہ محمد و آل محمد پہ وہ صلوات، جس کے لیے آپ کنفیوز تھے کہ پڑھا جائے صلوات کو کہ نہ پڑھا جائے۔ صلوات پڑھی نہیں جاتی ہے، صلوات بھیجی جاتی ہے، اس دونوں کے درمیان فرق کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو کیسے یہ ہوتا تھا بڑے بڑے ٹاپ کے، جیسے میں نے کہا نا کہ آج 5 بڑے بڑے مراجع ہیں، سمجھئے یہ ایک جگہ جمع ہوئے، کوئی بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، انفرادی مسئلہ ہو کہ قوم کا مسئلہ ہو، وہ خطرناک زمانہ تھا دنیا کے اس وقت کے حالات۔ 14,000 مرتبہ، تو تقریباً اس پہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 14 ایسے مراجع یا مجتہدین جن میں سے ہر ایک سید، 14 سید، اور ہر ایک کو 140 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ایسے موقعوں پہ عموماً بادام رکھے جاتے ہیں، لیکن چنے، اور پھر وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور پھر مراجع ہیں تو انسان نہ، اور اسلام میں ایک چیز بھی شامل ہے کہ کسی کی سپیڈ زیادہ ہے، کسی کی سپیڈ کم ہے، خاص طور پہ اس میں جو عربی النسل تھے وہ تو ان کی اپنی زبان ہے، جلدی ختم کر لیتے تھے، تو بعد میں جو تسبیح ختم کرتے تھے پوچھتے بھی تھے، یہ مراجع کی بات ہو رہی ہے بھائی کچھ پڑھایا بھی کہ ایسے ہی انگلیاں پھیر کے اٹھا کے ایک چنے کا دانہ رکھ لیا کہ تسبیح ہو گئی، آپس کے جو اس قسم کے مذاق ہوتے ہیں۔ بہترین عمل ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، خواتین بعض اوقات بڑی پریشانی میں 12,000 مرتبہ امن یجیب کا عمل کرتی ہیں، 120 تسبیح۔ تو کبھی 120 تسبیح ایک آدمی کے لیے تو مشکل ہوتی ہے، تو کبھی 4، کبھی 5، کبھی 6 برابر سے تقسیم ہو جاتی ہیں۔
لیکن آپ اس سے زیادہ اہم اس عمل کو سمجھیے. واقعا جو کچھ روایتوں میں ایک لفظ آیا وہ یہاں یہ لفظ نہیں, یہ تو مراجع کا عمل بتا رہا ہوں, اور یہ عمل ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کے پاس حدیث ہوگی. آج کل تو ہمارے ممبروں پہ اپنی طرف سے بہت سے عمل دعائیں بنا بنا کے پیش کیے جاتے ہیں اور لوگ قبول کرتے ہیں, اس لیے کہ زمانہ پریشانی کا ہے, ہر ایک کو دعا چاہیے, اور دعا بھی کوئی نئی دعا چاہیے. نئی دعا تو وہی ہے کہ جو لیٹسٹ اس وقت کی فیکٹری میں تیار کی جائے, خود سے ان سے پوچھا جائے کس کتاب میں کہاں ہے. نہیں, یہ عمل ہماری ذمہ داری. دعا قبول نہ ہو تو ہمارے گریبان پکڑنا, تو اب وہ تو کہاں ان کو ڈھونڈیں کہ ان کا گریبان پکڑے, یہ تو بہت بڑا جملہ ہوتا ہے. یہ مراجع جب کوئی عمل کرتے ہیں خود کرتے ہیں, تو ہے کہ آپ کو بتانا خود کرتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی, اور ایک دو بھی نہیں, میں نے کہا 14 کو ڈھونڈا جاتا ہے, جن میں اگر 14 مرجے نہ ہو تو مجتہد تو ہوتے ہیں, اور سید مجتہد. تو یہ عمل حل مشکلات کے لیے واقعاً وہ جو کچھ روایتوں میں جملہ کہ فلاں دعا اس وقت پڑھنا جب تلوار تمہاری گردن پہ پہنچ جائے, یعنی موت و حیات کا مسئلہ ہو, تو یہ یاد رکھیے کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس کی ضرورت پڑ جائے. اللہ کرے کہ ضرورت نہ پڑے, کبھی کوئی اتنی بڑی پریشانی مومن پہ نہ آنے پائے. تو بات میں واپس لے کے آتا ہوں اصل موضوع پر, کہ خلاصہ یہ کہ آپ نے ذرا ہلکی سلوات بھیجی تھی تو میں چلا گیا کہ اس کے آپ کو فائدے بتاؤں. چلیں ایک فائدہ اور سن لیجئے, اور وہ یہ ہے کہ جب امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے گی, اور انشاءاللہ بہت جلد قائم ہو جائے گی, جب حکومت قائم ہو جائے گی وہ مشکل مرحلہ گزر جائے گا. امام کے آنے کے فوراً بعد تو اور مشکلات ہیں شروع کے کچھ عرصے میں. پھر وہ جو سارا مسئلہ ختم, جو میں نے کل ایک جملہ کہا کہ دجال بھی مارا گیا اور شیطان بھی مارا گیا, اور دابت الارض جن کا تذکرہ قرآن میں ہے وہ بھی نکل کے آ گئے, اور انہوں نے جو ان کی اپنی ڈیوٹی ہے, خاص ایک ڈیوٹی ہے دابت الارض کی, جو مولا نے کہا انا دابت الارض, یہ میں ہوں, وہ ڈیوٹی بھی انجام دے لی. اور ہندی کا ایک لفظ ہے کہ دنیا میں شانت ہو گیا, پوری دنیا پرسکون ہو گئی, حکومت امام قائم ہو گئی, حکومت چلنے لگی. اب اس وقت اگر خرید و فروخت کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی چیز بیچنا ہے, کوئی چیز خریدنا ہے, اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں. کل بھی ذرا سا موضوع سے ہٹ گیا تھا, آج بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ موضوع سے ہٹنا ہے. ابھی تک تو نہیں ہٹاؤں, سوائے ایک یہ صلوات کی وجہ سے جو کچھ باتیں آ گئیں, ورنہ موضوع پر ہوں. تو یہ آخری بات, تو اس وقت جو خریداری ہوگی پیپر کرنسی چلے گی, اور اگر چلے گی تو کیا امام زمانہ خود کوئی پرنٹنگ پریس لگائیں گے جہاں پہ اس وقت کے نوٹ چھپیں گے, وہ کس ٹائپ کے ہوں گے, یا سکے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ کرنسی جو کوائن کی شکل میں ہے, یہ 5ویں امام نے جس طرح بتایا کہ اس وقت کے بنو امیہ کے خلیفہ کو کہ کیا ایک پورا سسٹم بناؤ, کس طرح یہ سکے ہیں, یہ سب چلیں. سکے کا زمانہ, پیپر کرنسی کا زمانہ, پھر یہ بٹ کوائن کا زمانہ, یہ جو مختلف مرحلے چل رہے ہیں. آج کل پلاسٹک کرنسی ہے, کچھ ہوا تھا نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے. اس وقت کیا نظام ہوگا یہ ایک الگ موضوع ہے. اور جہاں تک میری معلومات ہیں 2-3 سال پہلے ہی شاید حجت الاسلام مولانا سید محمد علی نقوی صاحب نے رجت اور اس کے بعد کے حوالے سے بات کی ہے, یا جو ہماری قوم کے ینگ عالم ہیں انہوں نے بات کی ہے. لیکن میں صرف ایک بات, اس وقت کی ساری کرنسی صلوات ہوگی. آپ دکاندار کے پاس گئے, چیز چاہیے, اس کی قیمت کیا؟ اس نے کہا 3 صلوات. یہ تو بڑی مہنگی چیز لگ رہی ہے, اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا 5 صلوات. یہ چیز تو اور بھی قیمتی لگ رہی ہے, کہا کہ 10 صلوات. قیمت صلوات سے ہوتی ہے, اور صلوات ہی وہ ہے جو جنت کی بھی قیمت بن جاتی ہے. اور پھر اس میں وہ لفظ آتا ہے جو میں کہتے ہوئے کہہ کے رک گیا, کیونکہ وہ تو ایک پوری الگ اور دلچسپ تقریر ہے کہ صلوات پڑھی نہیں جاتی, صلوات بھیجی جاتی ہے. اس کا ٹیکنیکل فرق یاد رکھیے. تو جنت کی قیمت صلوات, امام زمانہ کے دور میں نہ کریڈٹ کارڈ چلے گا, نہ پیپر کرنسی چلے گی, نہ کوائنس چلیں گے, نہ سکے چلیں گے, نہ بٹ کوائن چلے گا. یہی صلوات کے ذریعے خرید و فروخت ہوگی. جس کو اس کی جتنی عادت ہے اتنا ہی اس کے لیے اس وقت زمانہ آسان ہو جائے گا.